بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 45 سے ترجمہ۔ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ کیونکہ اس سے مربوط بات آگے چل رہی ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ نے یہ فرمایا تھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا لیکن وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ آج بھی کتنے جن کو اللہ نے قرآن دیا پھر بھی گمراہی کے خریدار ہیں۔ جس کو بت بنا لیا ہے، چاہے وہ جتنی بھی کفریات بکتا ہو، جتنی بھی لغویات بولتا ہو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ ہی کیوں نہ بناتا ہو، یہ پاگلوں کی طرح نہ صرف یہ کہ اس کو فالو کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بھی آؤ ادھر، اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی گیدرنگز ارینج کی جاتی ہے، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی چاہتے ہیں۔ لہذا قرآن کی آیات بڑی واضح اور روشن ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی اس ٹریک پر چلنے والے گزر چکے ہیں اور تم اب اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بڑا اچھی طرح جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمن کون، اور اس وقت کون تھے؟ یہودی۔ بار بار میں ریپیٹ کیا کرتا ہوں، آپ عبرت کا مقام ہے کہ یہ یہودی رسول اللہ کے منتظر ہیں، اور جن کو یہ رسول اللہ کی خبریں سنا کے دھمکیاں دیا کرتے تھے وہ اسلام قبول کر، انہوں نے رسول پاک کو قبول کر لیا، اور یہ یہودی سب سے بڑے دشمن رسول پاک کے بن گئے۔ عبرتناک ترین بات ہے۔ کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ خود کرپٹ ہو گئے تھے، اور کرپٹ بھی دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے تھے۔ کہتے تھے یعنی جو کچھ تھا ان کے علماء نے وہ کرپٹ دین کی شکل بنا کے ان کو دے دی تھی، جنت بھی ان کی کنفرم کر دی تھی، اور اس پہ چل رہے تھے۔ یہ جتنے بڑے دشمن بنے اللہ کے رسول کے، اتنے دشمن تو کافر نہیں بنے۔ اوس و خزرج نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے بہت تھوڑی مقدار میں کیا، اکثر یہ دشمن بنے رسول اللہ کے، اور ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، حالانکہ یہ منتظر تھے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اعلم، سب سے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کے بارے میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور تمہارا ولی ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہارا مددگار ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تمہیں کوئی خوف ہو کہ یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تو چونکہ نیا نیا اسلام کا دور تھا مثلا، اور یہودی ابھی وہاں پہ موجود تھے، اپنی چالوں میں مصروف تھے، جو بیچارے ضعیف ایمان ان کو طاقتور سمجھتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارے دشمن ہیں، میں تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم ڈرو نہیں، تمہارا سرپرست اللہ ہی کافی ہے، اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ من الذین ہادوا، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے دشمنوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے، کیونکہ بات ابھی یہاں پر مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے، تحریف کر دیتے۔ تورات کی تعریف کئی قسم کی تھی، اللہ کی باتوں کی تعریف کئی قسم کی ہوتی ہے، ان کی تعریف میں الفاظ بدل دینا بھی شامل تھا۔ جب لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے تورات میں کیا لکھا ہے، وہ آیت کے جو رسول اللہ کے حق میں ہوتی تھی اسے پی جاتے تھے، سکپ کر جاتے تھے، آگے چلے جاتے تھے، اور وہ جاہل جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جس نے خود نہیں دیکھی تورات، وہ سمجھتا تھا، کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بچا لیا، ورنہ ہم اس جو جھوٹے نبی پر ایمان لے آتے، آپ نے بچا لیا، اور وہ سکپ کرتے تھے ان آیات کو جو رسول اللہ کی تائید میں ہوتی۔ یہ سزا ہے اس کی کہ جو اللہ کی کتاب سے دور ہو۔ اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے لے آتے تھے جس کا تعلق ہی تورات کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کلمات کو، یعنی اللہ کی باتوں کو تحریف کرتے ہیں
عن مواضعہ، ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. سنا اور نہیں مانا، یعنی اگر کوئی حق کی بات ہوتی ہے تو اوپر سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا، دل میں کہتے ہیں مانیں گے نہیں. ظاہری طور پہ اس وقت جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے سن لیا جی، ہم نے سمجھ لیا. وَعَصَيْنَا، حالانکہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سن لیا اور ہم اطاعت کرتے. جس کی اطاعت نہ ہو وہ سننا ہی نہیں ہوتا. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے سنی انسنی کر دی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِيًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، توجہ فرمائیں، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر دین پر طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں راعنا. اب آپ توجہ فرمائیں، یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا سمعنا وعصینا، یہ کلیئر ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا. اور کہتے ہیں واسمع، سنیے، یہ رسول پاک کو کہتے تھے. غیر مسمع، کبھی نہ سنیں. یہ بد دعا ہوتی ہے نا، بد دعا کے انداز میں، یہ بھی طنز تھا جو رسول اللہ پر یہ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کہتے تھے ہماری بات سنو اگرچہ سننی تم نے ہے کوئی نہیں. بدتمیزی کرتے تھے، جسارت کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے. جیسے کبھی میں آپ کو مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، کوئی بندہ آپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں، آپ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر آپ غصے میں بد دعا کے انداز میں کہتے ہیں اور تیرے کان کبھی نہ سنیں، ایسا کہتے ہیں نا، یہ وہ والا لفظ. واسمع، اور سنیے، غیر مسمع، کبھی نہ سنیں. یہ جسارتیں یہ کیا کرتے تھے. وراعنا، یہ رائنا صحیح لفظ تھا، جیسے انگلش میں ہوتا ہے ایکسکیوز می، یعنی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ سمجھائیں. لیکن یہ رائنا کو انہوں نے بدل دیا تھا، کہتے تھے رائنا، چرواہا، مذاق اڑانے کے لیے. لین بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو توڑ موڑ کر. ٹھیک ہے، یعنی سامنے والے کو لگتا کچھ تھا، جو ان کے آپس کے وہ بیٹھے ہوتے 2 نمبر غلط افراد، وہ پھر ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے کہ یہ ہم چھیڑ رہے ہیں اور ہم تنگ کر رہے ہیں. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن. یہ طعنے کا مطلب سن لیں، اوے، قا، عین اور نون. اصل میں طعن ہوتا ہے کسی کو نیزے کی نوک چبھونا، یہ اصلی معنی ہے. طعن کرنا یعنی کسی کو نیزہ چبھونا. بعد میں زبان سے ایسا کرنے کو بھی طعنہ کہا جاتا ہے. زبان سے ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اسے بھی طعنہ کہتے ہیں. اور بعض دفعہ نیزوں والے زخم چلے جاتے ہیں، ان کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان والے جو زخم ہوتے ہیں وہ اپنا اثر دیر تک باقی رکھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر اب اللہ فرما رہا ہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم اطاعت کریں گے، مان لیں گے، مان لیا ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، یعنی اچھے انداز میں اگر یہ خرابیاں کرنے کی جگہ یہ کہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا. لیکن اللہ نے، یہ بہتر ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے اندر جو کفر ہے، ہدایت کو نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، اس کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے. لعنت کا عربی زبان میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی رحمت سے، وہ خصوصی رحمت جس سے ہدایت کی توفیق ملتی ہے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے اس رحمت سے ان کو نکال دیا ہے، ان پہ لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت قلیل تعداد میں، اور یہودی بہت تھوڑی سی تعداد میں ایمان لائے تھے. صدق اللہ العلی